حسین حسین حسین، کیونکہ یہ فتنوں کا ابھرنا ہی تو بتا رہا ہے کہ ابھی ایک حسین پردہ غیبت میں ہے۔ دیکھیں نا سرکار، یزیدیت جب عروج میں پہنچی تھی جبھی تو حسین آیا تھا، تو پھر اب فتنوں سے گھبرانا کیسا؟ گھبراتے وہ ہیں جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے۔ جب یقین ہے ہمیں کہ آنے والا آئے گا تو اٹھنے دو جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ پردہ غیبت میں پنہا وقت کا شبیر ہے۔ تو پورے عالم اسلام میں اگر کوئی ڈٹنے والا ہے، مقابلہ کرنے والا ہے، تو وہ صرف وہ ہے جس کا رشتہ کربلا سے جڑا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ محرم الحرام 1446 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ ملک بھر کی طرح کراچی کے مختلف بارگاہوں اور عزاخانوں میں مجالس کا انعقاد کیا جائے گا۔ کربلا کسی مسلک، کسی مذہب سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں سے ہر انسان مستفید ہو سکتا ہے۔ 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں 90 سال کے حبیب ابن مظاہر سے لے کر 6 ماہ کے علی اصغر کو امام عالی مقام نے اس لیے قربان نہیں کیا کہ وہ مجبور تھے، بلکہ انہوں نے کربلا کے میدان سے رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جب بھی دین کی سربلندی کی بات آئے، کلمہ لا الہ کی بقا کا سوال ہو، تو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اور اپنے عزیز ترین چیزوں کو جو ہے راہ خدا میں قربان کرنے سے دریغ نہ کیا جائے۔ معلوم کرتے ہیں کہ کربلا جو 61 ہجری میں جو کربلا برپا ہوئی تھی، اس کا جو ہے وہ آج 2024 اور 1446 میں پیغام کس طرح امپلیمنٹ کرتا ہے، کربلا کا مقصد کیا تھا اور کربلا کے پیغام کو آج ہم کیسے دیکھیں گے، تو کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کربلا کا پیغام تو صرف اور صرف حق تھا، جو آج بھی ہم اس حق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اور ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو زندہ رکھیں، اور اسی سلسلے میں ہم لگے رہتے ہیں کہ اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ اس حق و باطلی کی جنگ تھی بیسیکلی، کوئی زمین و جائیداد یا کسی ملک کی جنگ تو تھی نہیں۔ جیسے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو جس طریقے سے شہید کیا گیا بے-دردی سے، تو آج تک یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جیسے آج فلسطین میں یہ سلسلہ چل رہا ہے اور مسلمان برادری آج بھی خاموش بیٹھی ہے، اور مسلمان ادھر ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے نکالے جلد از جلد، اور اس یہود و نصارہ کو نیست و نابود کرے۔ دیکھیں، جو پیغام کربلا ہے، جو امام حسین کا پیغام ہے، وہ تو ایک آفاقی پیغام ہے، اور وہ کسی زمانے کے لیے نہیں ہے، وہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ وہ 61 ہجری میں نشر ہوا تھا اور آج تک جاری ہے، بلکہ اس وقت اس کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے۔ جو ایک یہ تھا کہ ظالم کی بیعت نہیں کرنی ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، حق کی حمایت کرنی ہے اور باطل سے ٹکرانا ہے، تو جو پیغام حسینی ہے وہ آج ہمیں اس وقت اس کی بہت زیادہ شدت سے ضرورت ہے۔ اور اس وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو ہمارے علماء ذاکرین جو ہیں اس پیغام کو عام کریں۔ اس پیغام کے ساتھ ساتھ جو ایک پیغام کربلا ہے وہ یہ بھی ہے کہ محبت، اخوت، بھائی چارہ، اور لوگوں کے ساتھ ان کو صبر و استقامت، جو بی بی زینب نے وہاں سے جو ہمیں ایک میسج دیا تھا، جو آج جو ہماری جو عزاداری ہے، یہ صرف اسی صبر و استقامت کی بنا کے اوپر آج یہ ہماری عزاداری قائم ہے۔ تو وہ جو پیغام ہے صبر و استقامت کا، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا، ظالم سے نفرت کرنا اور حق کا ساتھ دینا، وہ آج اس کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء ذاکرین ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میسج کو جتنا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلوبلی اب دنیا بہت قریب آ رہی ہے ڈیجیٹلی، جس طرح لوگوں میں آگاہی ہو رہی ہے، تو جو جوش نے کہا تھا کہ اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو، اور قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، تو اب امام حسین کی جو اس پیغام کی آفاقیت ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب سب ایک ہی حسینی پرچم کے تلے موجود ہوں۔ اس زمانے میں یزیدی قوتوں نے بہت کوشش کی اس دبانے کے لیے اس کو۔ اگر بی بی زینب کا کردار اور نہیں ہوتا تو شاید یہ دب چکا ہوتا، لیکن بی بی زینب کا کردار اس کے اندر بہت بڑا تھا کہ انہوں نے دربار یزید میں کوفہ سے لے کے شام تک جو سفر کیا، اس کے اندر ساری تبلیغ، امام کی تبلیغات کرتی رہیں، اور ایک نے اس کی وجہ سے آج بھی کربلا ہمارے دلوں میں دیکھا جائے تو ایک نے اس وقت سیم پوزیشن جو ہے کربلا کی بھی ہے، کہ اس لیے امت مسلمہ ایک نہیں ہے۔ اگر امت مسلمہ ایک ہوتی اس وقت وہاں پر یزیدی کردار تھا، یہاں پر یہودی کردار رہے گا، جو ہماری ایک نے اس پوری اس کو ترویج کو ہماری ختم کرنا چاہتا ہے گا۔ اس دین کو ختم کرنے کے لیے طاغوتی قوتوں نے ہمیشہ سے ایک نے آسرا لیا ہے کہ کسی طرح دین کو ختم کر دیا جائے۔ ہمیں اپنے دین کی بقا کے لیے شہادت امام حسین کا، فلسفہ شہادت امام حسین کا جو ہے مکمل ساتھ دے کے اس چیز کو قائم و دائم رکھنا ہے گا۔ کربلا ایک ایسا پیغام ہے، مطلب ایک واقعے کی صورت میں، کہ جو آخر دنیا تک ایک لکیر ڈرا کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان۔ کربلا
ایک ایسا موقع ہے، ایک ایسی شہادت عظیم ہے سید الشہداء کی کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک قائم نہیں ہو پائے گی۔ یہ ایک درس ہے، ایک میسیج ہے جو مختلف صرف شیعان حیدر کرار کے لیے نہیں بلکہ تمام مسالک اس پہ اتفاق رکھتے ہیں، اور اس میسیج کو مختلف ممبر سے بیان کیا جاتا ہے۔ ذاکرین، مولانا حضرات، نوحوں کی صورت میں، مجالس کی صورت میں، ہم جو مختلف مجالس اور جلوس ہم برپا کرتے ہیں، تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے شہر میں ہی مختلف مقامات پر ان گنت مجالس کے اہتمام ہیں، اور ایک سوگ کی فضا چاند نظر آتے ہی قائم ہو گئی ہے۔ یہاں پر میں اگر المحسن کا ذکر کروں تو ادھر ایک بڑا اجتماع ایکسپیکٹڈ ہے، یہاں مومنین مجلس میں انشاءاللہ شامل ہوں گے، اور اسی طرح سے یہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں خیر العمل امام بارگاہ میں جو انچولی میں واقع ہے، وہاں پر بھی ایک بڑا اجتماع ہے۔ اسی طرح مرکزی مجالس نشتر پارک میں برپا ہوتی ہیں، اور مختلف مقامات پہ ناٹ ان کراچی، اوور آل پاکستان اور پوری دنیا کے اندر۔ تو بس ہمیں ڈیوٹی ہے، مولا کی طرف سے، خدا کی طرف سے ہم کو ملی ہے، ہم اس میں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مومنین کو اسسٹ کریں جو آ رہے ہیں، اور بہتر سے بہتر ان کے لیے انتظامات کریں۔ میرا نام آل صادق نقوی ہے، میں چند ان لوگوں میں سے ہوں جو اس فرش عزا کو بچھانے میں ایک چھوٹی سی ایک کاوش مالک کے بی بی کے کرم سے مجھ کو ملی ہے۔ تو انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر انداز میں نبھائیں، اور اس عزاداری کو اسی انداز میں آگے بڑھائیں جس طرح ہم کو ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچائی۔ 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ جس ظالم حکمران کے خلاف قیام فرمایا، اس کا کچھ ہدف تھا، مقصد تھا۔ وہ اصل ہدف و مقصد یہی ہے کہ ظالم کا خاتمہ ہو، ظالم حکمران کا خاتمہ ہو، معاشرے میں عدل و انصاف الہی حکومت کا قیام ہو۔ امام کا اصل ہدف یہی تھا۔ اس وقت جو ہے 61 ہجری کے جو ہے کربلا کو، 61 ہجری کے جو ہے قیام امام حسین کو آپ آج کے تناظر میں دیکھیں تو ہمارا جو ہدف مقصد صرف یہ جو سینہ زنی اور زنجیر زنی کا نام عاشورہ نہیں ہے، قیام امام حسین نہیں ہے، بلکہ زنجیر کشی اور سینہ کوبی کا نام نہیں ہے، بلکہ زنجیر کشی کا نام، ظالم کے جو ہے سینے کو جو ہے توڑنے کا نام کربلا ہے، عاشورہ ہے۔ تو لہٰذا اس وقت سب سے بڑا جو المیہ یہ ہے کہ اس وقت پیغمبر کی ایک حدیث میرے ذہن میں ہے، وہ پیغمبر فرماتا ہے کہ الساکت عن الحق کا شیطان الاخرس، سب سے بڑا جو ہے گنگا شیطان وہ ہے جو حق کے مقابلے میں خاموش رہتا ہے۔ اور اس خاموشی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب جو ہے مسلمان حکمران خاموش رہتے ہیں، کہ ذمہ داران خاموش رہتے ہیں، علماء خاموش رہتے ہیں، کہ اس خاموشی کا نتیجہ جو ہے ظالم کے ظلم بڑھتا جاتا ہے، مظلوم کے اوپر جو ہے ظلم ہوتا جاتا ہے۔ یہی کربلا میں 61 ہجری میں ہوا۔ بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے غیر جانبداری کا جو راستہ اختیار کیا، خاموش رہیں، امام کے ساتھ نہیں دیا، مظلوم کے ساتھ نہیں دیا۔ اس کے نتیجے میں کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے تمام اہل و عیال بے دردی کے ساتھ جو ہے قتل ہو گئے۔ اور یہی چیز اس وقت کہاں پہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو سرزمین فلسطین میں ہو رہا ہے، غزہ میں ہو رہا ہے، قتل و غارت گری ہو رہا ہے، بچوں کا قتل ہو رہا ہے، عورتوں کے قتل ہو رہے ہیں، بوڑھے قتل ہو رہے ہیں، زمین کے زمین تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ وہی جو ہے ظلم جو ظالم کے مقابلے میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی جو ذمہ داری امام حسین نے ہمیں دیا تھا، کہ اس ذمہ داری پہ عمل کرنے والے آج نام و نہاد حکمران، سیاستدان اور اسی طرح بعض علماء، یہ باقاعدہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے بجائے الٹا ان کی حمایت میں اور جو مقاومتی تحریکیں ہیں ان کے مقابلے میں ان کے خلاف جو ہے باتیں کر رہے ہیں، کہ ظالم کے خلاف بولنے کی جو ہے جرأت نہیں کر رہا۔ یہ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ دنیا جانتے ہیں کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ان کے سامنے جو ہے مفاد عامہ ہے، مفاد ہے، دنیاوی جو ہے لالچ ہے، دنیاوی جو ہے مال و متاع ہے۔ اس وجہ سے سرزمین فلسطین اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے، عزاداروں کی، علماء کی، حکمرانوں کی۔ اس وقت سب سے بڑا جو ہے ہماری ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ ہم اس وقت کی سرزمین کربلا، سرزمین فلسطین میں ہونے والے ظلم کو روکنے کی کوشش کریں، بیان کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، قیام میدان میں جا کر اگر اس کو روک سکتے ہیں تو اس طریقے سے روکیں، ممبروں میں جو ہے اس ظلم کے خلاف جو ہے باتیں کریں، اور اسی طرح جو جلوس ہمارے جو نکلتے ہیں ان سب میں ان کا ہدف یہی ہونا چاہیے کہ فلسطین میں ہونے والے ظلم کے خلاف جو ہے قیام کریں۔
کہ موت کے سیلاب میں ہر خوش کتر بہہ جائے گا، ہم اگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ 1400 برس سے ہم جس کربلا کو یاد کر رہے ہیں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں، در حقیقت کوئی مظلوم بھی جب اپنے حق کے واسطے آواز بلند کرتا ہے تو وہ کربلا کو رول ماڈل بناتا ہے، اور باطل قوتوں کے خلاف، طاغوتی قوتوں کے خلاف جب بھی کھڑا ہوا جاتا ہے تو وہ کربلا ہی وہاں پر مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، آپ نے سر بھی کٹا دیا، آپ نے گھر بھی لٹا دیا، آپ نے اپنی ماں بہنوں کی چادریں بھی دے دیں، آپ نے سکینہ کو تماچے کھانا بھی منظور کیا، مگر اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی عطا فرمائی۔ کربلا کے واقعات میں کہ امام علی مقام کو کربلا میں جو ہے وہ اس وقت امت نے تنہا چھوڑ دیا تھا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، لیکن امام علی مقام جو ہے وہ حق کی راہ سے 1 انچ بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو آج کے تناظر میں اگر ہم کربلا کو دیکھیں تو ہمیں سرزمین فلسطین پر بھی ایک کربلا برپا ہوتا دکھائی دیتی ہے، جہاں پر جو ہے وہ 38,000 سے زائد لوگوں کو شہید کر دیا گیا، جس میں 20,000 سے زائد معصوم بچے ہیں، خواتین ہیں۔ تو کربلا میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر نہ بچوں کو ان کا لحاظ کیا گیا، نہ خواتین کا، نہ بزرگوں کا۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے اور امت مسلمہ کی جو خاموشی ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ابھی حج خانہ کعبہ کر آئی ہوں اور میں نے یہ محسوس کیا کہ اتنا بڑا مجمع تھا اور اس مجمع کو استعمال نہیں کیا گیا، ان کے سامنے کوئی فلسطین کی بات نہیں کی گئی اور حق کے واسطے آواز نہیں بلند کی گئی، اور ہم نے وہاں پر ساری عبادتیں کرتے رہے، سعی بھی کی، صفا و مروہ بھی کیا، سب کچھ کیا، طواف کعبہ بھی کیا، لیکن اتنے بڑے مجمع سے جو اثرات حاصل کیے جا سکتے تھے ان اثرات کو بھلا دیا گیا، اور یقیناً جب بھی کسی مظلوم کے واسطے آواز بلند کی جائے گی تو کربلا ہی ہمارے سامنے رول ماڈل ہوگی۔ اچھا، آپ ایک مذہبی اسکالر ہیں ماشاءاللہ، مختلف ٹی وی چینلز پر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دین کی تبلیغ کا کام بھی جو ہے جاری رکھی ہوئی ہے، اور آج ان وقتوں میں چونکہ محرم الحرام ہے تو ہمارے پلیٹ فارم سے جو ہے آپ کیا پیغام دیں گی کہ کربلا کا جو ہے وہ پیغام اصل ہے کیا؟ دیکھیں، کربلا کا پیغام دین حق کی بقا ہے، یعنی اگر دین حق کے لیے کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے تو وہ کربلا ہی کام کر رہا ہے، اور اگر کربلا کا نام لیتے ہوئے کوئی دین حق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو یقیناً وہ حسینی کاز کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور کربلا کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور میں سب سے بڑی بات جو کروں گی وہ در حقیقت رزق حلال کھانا ہے، اور پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رزق حلال کو پروردگار عالم ہمیں عطا فرمائے۔